بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مسز انم عاصم، اردو ٹیچر۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں نعت کے متعلق۔ عیسیٰ نظم کی دوسری نظم ہے نعت۔ نعت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے۔ نعت کہتے ہیں جس میں نبی کی تعریف ہوتی ہے، تو اس میں ان کے شاعر امیر مینائی صاحب نے ہر شعر میں نبی کی تعریف کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہر شعر دوسرے شعر سے بڑھ کر ہے، اس لیے ہم اس کی تشریح کریں گے اور الفاظ معنی۔ پہلا شعر بیان کرتے ہیں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کی پھولوں کی بو ہے۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، مدینے کی جگہ کو بیان کیا ہے۔ بو کہتے ہیں خوشبو کو، پھولوں کی خوشبو کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں اے صبا تو جب مدینے سے آتی ہے، تیری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب مدینے سے آتی ہے، ہو کر گزرتی ہے، تو میرا دل باغ باغ خوش ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ہو کر آئی ہے، مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے۔ صبح کی ہوا ہی نہیں بلکہ تجھ میں مدینے کی پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو یہ مطلب بیان کیا ہے۔ اب نظم کا دوسرا شعر ہے۔ سنی ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں، سنی ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی اور بلبل یہاں پر پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ تذکرہ گفتگو کرنا، کسی کا ذکر بیان کرنا، گفتگو بات چیت کو کہا جاتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرندوں سے بھی پیار تھا۔ شاعر امیر مینائی بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ میں نے طوطی اور بلبل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ گویا وہ خوش اللحان پرندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ذکر کر رہے تھے، یعنی دنیا میں ہر ذی و روح جو کوئی بھی جان رکھتا ہے تذکرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ تیسرا شعر۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جیوں یعنی جینا، زندہ رہنا، مرنا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ حسرت ایک آرزو، خوشی کو کہا جاتا ہے، آرزو خواہش کو کہا جاتا ہے، امید بھی آتا ہے اور خواہش بھی ہے۔ تو یہاں پر بیان کرتے ہیں امیر مینائی کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر، آپ کے در پر عمر بھر رہوں، یہاں تک کہ میری روح پرواز کر جائے، دنیا سے چلی جائے۔ یہی میرا شوق اور یہی میری تمنا ہے، میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہی گزر جائے اور مجھے موت بھی ادھر ہی آ جائے۔ کاش ایسا ہو سکتا اور میں اپنی پوری زندگی یہاں گزار دوں۔ شعر نمبر 4 ہے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہو۔ جمے جس طرف آنکھ یعنی نظریں جس طرف بھی جائیں، جلوہ ان کا ہی ہے، ان کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں، جلوہ ظہور ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ جو یکسو ایک طرف ہے، دل تو وہی چار سو ہے، ہر طرف وہی ہے۔ تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جلوہ ہے اور نور کی فضا ہے۔ جب میرا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہی میری آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل لگایا جائے تو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں، اس لیے میرے دل و دماغ میں ہمیشہ آپ ہی چھائے رہتے ہیں۔ آگے تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی میری آبرو ہے۔ تیری راہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کہتے ہیں کہ خاک ہو جاؤں، مر جاؤں، مٹ جاؤں، مٹی میں مل جاؤں، یہی میری حرمت ہے اور یہی میری آبرو ہے۔ آبرو کہتے ہیں خواہش کو کہا جاتا ہے، حرمت عزت کو کہا جاتا ہے، آبرو بھی عزت یا قدر و منزلت کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے امیر مینائی بڑی خوبصورتی سے اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری دلی آرزو، خواہش اور تمنا ہے اور عزت اور عظمت اسی میں ہے
کہ میں مر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزریں میں اسی راستے کی دھول بن جاؤں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کو چوم سکوں۔ یہ بات میرے لیے باعث فخر ہے، میرا جینا اور مرنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس سے بڑھ کر میرے لیے عزت کا مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان میں کچھ اشعار بہت خاص ہیں جو پیپر میں بارہا آتے ہیں، جیسے یہ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، یہ شعر بہت اہم ہے۔ اس کے بعد یہ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس سے پیچھے جو گزر چکے ہیں طوطی اور بلبل کی باتوں والا وہ بھی شعر بہت اہم ہے، تو اس لیے خاص اشعار کو ضرور ذہن میں رکھیں اور یہ پیپر میں بارہا آ چکی ہیں اور اس کو کریے گا۔ آگے کہتے ہیں یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ نور ہونا، روشنی ہونی، ظہور جلوہ ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جو ہے یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے اور ہر طرف نور پھیلا رہا ہے، روشنی پھیلا رہا ہے۔ تو یہاں پر آتا ہے مکان اور لامکان۔ لامکان عالم قدس کو کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا چرچا ہر جگہ ہے، زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں بھی ہے اور لامقام میں بھی، یعنی ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چرچا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف کا شرف حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکان سے لامقام میں تشریف لے گئے تھے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ تو ہے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نظم کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر ہے۔ اس میں تخلص تو استعمال نہیں کیا گیا، یعنی شاعر نے امیر میں نائی نے اپنا ذکر نہیں کیا، تو اس لیے یہ مقطع ہے، لیکن اس میں تخلص استعمال نہیں ہے۔ تو بے داغ لالا کسے کہا گیا ہے؟ بے داغ لالا ہے، یعنی ہر قسم کا لالا کہتے ہیں ایک قسم کا پھول ہوتا ہے، سرخ رنگ کا پھول جس کے اندر سیاہ دانے داغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قسم کا سرخ پھول ہے جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے، اسے لالا کہا جاتا ہے۔ ویسے گلاب کے پھول کو بھی لالا کہتے ہیں۔ تو بے داغ ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ بے خار گل ہے، گل بھی پھول کو کہتے ہیں، اور بے خار سے کہ مراد ہے یہاں پر کہ بغیر کانٹے کے پھول۔ تو ہے، تو سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر مقطع میں امیر میں نائی بڑی خوبصورتی سے اس نظم کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمیشہ بے داغ رہی ہے۔ مسلمان تو کیا کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین، ان کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول ہے جو بغیر کسی دبے اور کانٹے کے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لہذا جو خوبصورت بے مثل بے مثال اور بے نظیر ذات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یعنی انسان کامل اور معصوم ہونے کے شرف صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ محمد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نظم کا حصہ اشعار لیے گئے ہیں۔ جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ خدا حافظ۔